پیارے اسلام بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ ایک بندہ شادی کرتا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ ایک بندہ اسکول میں داخل ہوتا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو کبھی سوچا ہے کہ عرس شریف میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میری باتیں ہو سکتا ہے آپ کو ایک کڑوی لگیں، لیکن یہ میرے ایک دل کا درد ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ عرس میں آئے، دو چار کرامتیں سنی اور پھر لنگر کھایا، جیسے آئے ویسے اٹھ کر واپس چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عرس شریف پہ آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آج جن کا ذکر کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یہ انعام یافتہ ہے۔ تو ہم نماز کے اندر ہر رکعت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاؤ۔ جب ہم عرس پر آئیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے یہ انعام یافتہ ہیں، ان کا راستہ کون سا ہے، اور پھر گریبان میں جہاں کا دیکھیں میرا راستہ کون سا ہے۔ اگر میرا راستہ اس سے جدا ہے تو آج یہاں سے اٹھ کے جاؤ، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے۔ یہ ہے اصل مقصد۔ مجھے الحمدللہ یہ سمجھیں کہ ابتدا میں ہی حضرت صاحب کی صحبت ملی، ابتدا میں ہی، اور میں نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرتا وہی ہے جو اہل علم ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، عالم دین ہو اور ہو با عمل، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ اور اللہ کے ولی کا مقام کیا ہے؟ وقت مسترہ میں صرف اشارے ہی کروں گا۔ اللہ کے ولی کا مقام کیا ہے؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اچھا، اس کو میں اگر آسان سی زبان میں یہ کہوں کہ ترازو لگا ہو، ایک پلڑے میں 100 سالہ عبادت وہ بھی بے ریا ہو وہ رکھی جائے، اور دوسرے پلڑے میں اللہ کے ولی کی صحبت میں گزارا ہوا ایک پل رکھا جائے، فرماتے بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، اللہ کے ولی کی صحبت میں جو ایک پل گزارا ہے اس کا وزن پھر بھی بھاری ہو جائے۔ یار اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک پلڑے میں 100 سالہ عبادت ہو وہ بھی بے ریا ہو، اور دوسرے پلڑے میں اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل گزارا، اس کا وزن زیادہ کیسے ہو گیا؟ تو آؤ میں اس کے بارے میں عرض کروں۔ ایک بندہ 100 سال عبادت کرتا رہے، اس کے دل میں وہ یقین کی دولت پیدا نہیں ہوتی جو اللہ کے ولی کی نگاہ سے پیدا ہو جاتی۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ میں آپ کو ایک مثال عرض کر دوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔
شرق پشری والے سرکار، آپ کے قریبی گاؤں میں چور آئے چوری کرنے، انہوں نے رات کو سن لگائی، وہ دیوار پھاڑ کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن کامیابی نہ ہوئی، مال نہ مل سکا۔ صبح ہو گئی، اب گاؤں دیہاتوں میں ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں، آپس میں مشورہ کرنے لگے یار کھانا کہاں سے کھائیں۔ ایک بیچ میں سے بولا کہ اندر میاں صاحب دا لنگر چل رہا ہے، چلو اتھوں کھانا کھائیے۔ باقی کہنے لگے یار واقعی چلتے ہیں، پیسہ بھی نہیں لگے گا، روٹی بھی رج کے کھائیں گے۔ آ گئے۔ اتفاق کی بات، اس دن میاں صاحب رحمت اللہ خود لنگر تقسیم فرما رہے تھے، لنگر لینے والوں کا رش لگا ہوا تھا۔ جیسے یہ چور اندر داخل ہوئے، میاں صاحب نے فرمایا بیلیو ذرا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، اے رات دے جاگے آئے نے، انہوں نے پہلے روٹی کھوا دی۔ اے رات دے تھکے آئے نے، انہوں نے پہلے روٹی کھوا دیئے۔ بس ان کی اندر کی کایا بدل گئی۔ انہوں نے کیا سوچا کہ ہم تو رات کی تاریکی میں سن لگا رہے تھے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اگر کوئی دیکھ لیتا پکڑ کے جوتے مارتا، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن میاں صاحب یہیں بیٹھے ہی دیکھ رہے تھے۔ اگر میاں صاحب کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو جو ان کا خالق ہے اس کے دیکھنے کا عالم کیا ہو؟ یہ یقین کی دولت۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں، ناراض نہ ہونا میری باتوں سے، ہم زبان سے یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں، اونچی بولو ذرا، ایک مرتبہ پھر بولو، کبھی دل سے تسلیم کیا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا؟ لو جس دن تسلیم کر لو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں بندہ اللہ کا ولی بن جائے۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ہمارا عقیدہ ہے مسلمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے ہمیں مسجد میں لے جاؤ، ہم قرآن سر پہ ہاتھ رکھ کر کہیں گے اللہ ہمیں دیکھ رہا، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو میں پھر ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، 4 بندے جوا کھیل رہے ہوں، اوپر سے پولیس والے آ جائیں بند کر دیتے ہیں، ابا جی آ جائیں بند کر دیتے ہیں، افسر آ جائے بند کر دینا، بھائی اب نہیں کھیل رہے، کہتا ہے پولیس نے دیکھ لیا تو اندر کر دیں گے، ابا جی نے دیکھ لیا گھر سے نکال دیں گے، افسر نے دیکھ لیا نوکری سے جواب ہو جائے گا۔ میں نے کہا پولیس کے دیکھنے کا احساس تجھے برائی سے روک رہا ہے، ابا جی کے دیکھنے کا احساس برائی سے روک رہا ہے، ارے جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ کیسے گناہ کرے؟ جس بندے کے دل میں یقین پیدا ہو جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کیوں جی چوری کرے گا، زنا کرے گا، شراب پیے گا، نماز میں سستی کرے گا، سرکار کی سنت کو ترک کرے گا؟ ارے اللہ کے ولی کا کام کیا ہے؟ بندے کے دل میں یقین بٹھا دے کہ تجھے رب دیکھ رہا۔ اگر تم میری نظر سے اوجھل نہیں ہے رب کی نظر سے کیسے اوجھل؟ بہرحال میں میاں صاحب کی کرامت عرض کر رہا تھا، انہوں نے روٹی کھائی رج کے، رات کے جاگے ہوئے تھے، سوچا چلو آج رات یہیں سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے چلے جائیں گے۔ لیکن میرا دل کہتا ہے میاں صاحب کی نگاہ پڑ گئی تھی، جا کہاں سکتے تھے، سو گئے۔ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تہجد کے وقت ان کے پاس آ گئے، آ کر ان کو اٹھایا، بیلیو اٹھو، بیلیو اٹھو۔ وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے، میاں صاحب کیا حکم ہے؟ فرمایا بیلیو تساں بھی چور ہو تو میں بھی چور ہوں، چلو اج رل کے سن لائیے۔ وہ لگے معافیا مانگنے، حضرت صاحب غلطی ہو گئی آپ سے، آئندہ ہم ایسا کام نہیں کریں۔ فرمایا نہیں نہیں،
اے میرا سارا جڑا لنگر چل رہا ہے ایسے تھوڑی چلتا ہے. اب ان کو آسرا ہوا واقعی یار اتنی دنیا کھا کے جا رہی ہے, میاں صاحب بھی تو کچھ کرتے ہی ہوں گے. فرمایا بیلیو جتھے تسی راتی سن لاندے رہے پھڑے جاندے تے جتیاں پہنیاں سی اور کامیابی ہو جاندے تے چند دن تہاڈی روٹی پانی چلنا سی, پھر حال وہی ہو جانا سی. کیونکہ حلال چ برکت ہے, حرام چ برکت. میاں صاحب نے فرمایا آؤ اج تانوں میں ایک گھر ایسا دساں سن لاندے پھڑے جاؤ تے عزت دی نظر نال ویکھے جاؤ. سن لاندے پھڑے جاؤ تے عزت دی نظر نال دیکھے جاؤ تے اگر کامیاب ہو جاؤ پاویں سوئی دے نکے دے برابر تہاڈیاں نسلاں پلدیاں رہن گیا, دولت ختم نہیں جی ہوئے گی. وہ کہنے لگے زجیو گھر کیڑا وے جلدی دسو. فرمایا چلو پہلے غسل کرو. پاک صاف کپڑے پوائے تے پھڑ کے مسیتے لائے. فرمایا اے جے رب دا کار پچھلے آتی ایتھے سن لایا کر. بس جدو کھلوتے نے چوری نے جدو سجدے چ گئے نے میاں صاحب نے بھی سجدے چ سر رکھ دیتا وے تے عرض کرتے نے یا اللہ ایتھوں تک لے آنا میرا کام سی, اگے پہنچانا تیرا کام. سر رکھیا سی تے چور سن, سر چکیا سی تے ولی کامل بنے ہوئے سی. ارے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی. یہ ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ تات بیریا.